بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 271 ہے اور آج کا عنوان ہے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، رواه البخاری والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ قبروں پر مساجد کا تعمیر کرنا اور انہیں عبادت گاہ بنانا افراط ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنا، انہیں بلا وجہ اکھاڑنا تفریط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط سے منع فرمایا ہے۔ ان جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ سے یہ بات کہی گئی کہ ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت فرمائی کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ قبروں کو مساجد کا درجہ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ امام بخاری نے ان احادیث پر کوئی عنوان قائم نہیں کیا کیونکہ پہلے باب کا نتیجہ یہ تک ملا ہے۔ احادیث میں قدر مشترک کی بات ہے، مشترکہ طور پر، کہ قبروں کو مساجد کا درجہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ مسجدوں کو سجدہ گاہ بنانا یا قبروں یا انبیاء کی قبروں کے سامنے سجدہ کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق شرک سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ان تمام نے ان اعبدوا اللہ کا، ایک اللہ کی عبادت کرو، لا تسجدوا الا اياه، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو سجدہ ہے وہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ نبیوں کی کہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں اس لیے بھی نماز مکروہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کی قبروں کو گویا کہ سجدہ گاہ بناتے ہیں، عبادت گاہ بناتے ہیں یا مساجد بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔